بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی چیز والحج، حج کرنا۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کی روشنی میں اسلام کے ایک اہم حکم اور اسلام کی ایک عظیم عبادت، احکامات اسلام میں سے ایک عظیم حکم، ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ گزارشات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو دی جائے گی، کون کون سے مال میں دی جائے گی، اس کے متعلق کچھ مسائل بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن میں چند شرائط پائی جائے۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر انسان کے پاس اسلام ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا۔ دوسری چیز بالغ ہونا۔ نابالغ اور معصوم چھوٹے بچے اگرچہ ان کی ملکیت میں مال بھی پڑا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو مال ملا ہو، بہت سے معصوم بچوں کو وراثت میں اتنا مال ملتا ہے کہ وہ مالدار بن جاتے ہیں، پھر بھی جب تک وہ نابالغ رہیں گے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لاگو ہونے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے عقل مند ہونا۔ اگر کوئی آدمی پاگل ہے اور اس کو وراثت میں اتنا سارا مال مل گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، پھر بھی پاگل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہے، ان پر احکامات اسلام بھی نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے نصاب کے بقدر مال ہونا، اور 5ویں شرط ہے آزاد ہونا۔ اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو غلام جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب اس کے آقا کا ہے۔ غلام خود اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے آقا کا ہے، اس لیے غلام کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کتنا مال ہوگا جب زکوٰۃ لگے گی؟
اگر کسی عاقل بالغ آزاد مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا تجارت کا مال ہے، تھوڑا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان چاروں چیزوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بن جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنا پیسہ ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے اور ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے۔ بہت سی ہماری عورتیں ہوتی ہیں جن کو شادی کے وقت میں ماں باپ کی طرف سے 1 تولے کی یا 1.5 تولے کی یا کوئی 2 تولے کی، کوئی 3 تولے کی ماں باپ دیتے ہیں، اس کو گلے میں پہننے کے لیے کوئی زیور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی عورت یا مرد کے پاس مسلمان آزاد بالغ اور عقل مند جو مسلمان ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے، کچھ 10 15 20 تولہ چاندی ہے، کچھ تجارت کا پیسہ پڑا ہوا ہے، کچھ اس کی بینک میں بیلنس پڑا ہوا ہے، کچھ اس کی جیب میں زائد پیسہ پڑا ہوا ہے، ان سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی خریدیں، اتنا پیسہ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو پوری 7.5 تولہ سونا ہے، نہ پوری 52.5 تولہ چاندی ہے، چاندی بھی 52.5 تولہ سے کم ہے، سونا تو 1-2 تولہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سونا اور چاندی دونوں آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جب سونے کی قیمت لگائیں گے اور یہ جو چاندی ہے دونوں کی قیمت لگائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے گی، اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ہر وہ مسلمان جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر مالیت ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے؟ فقیروں کو دینی ہے۔ قرآن کی آیت ہے للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سب سے پہلے فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، مسکینوں کے بعد والعاملین علیہا، اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے اوپر کارندے اور مامور ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ وفی الرقاب، کوئی اگر مسلمان غلام ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرا سکتے ہیں۔ والغارمین، کوئی مسلمان قرض میں دبا ہوا ہے، اس کو قرض چکانے کے لیے کوئی راستے نہیں ہے، کمائی کے ذریعے نہیں ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر کے اس کو قرضے سے نکالا جا سکتا ہے، اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، مسافروں کو دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہے، طلبہ ہے، علماء ہے، مجاہدین ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب کچھ مسائل اور بھی ہیں زکوٰۃ کے۔ بعض لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے، لڑکوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے زیور بنا کے رکھے ہیں ان کی شادی کے لیے، لیکن شادی میں ابھی 2-3 سال باقی ہے اور ابھی سے ہم نے ان کے لیے زیور بنا کر رکھ دیے ہیں، تو جب بھی ان زیوروں کے اوپر سال مکمل ہوگا، مثال کے طور پر آپ نے دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کو یہ زیور بنا کر آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ کی ملکیت میں آئے ہیں، سنارے نے آپ کو دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کو یہ زیور آپ کو سونپا ہے، تو آپ دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کو اس زیور کے مالک بن گئے ہیں۔ جب اگلے سال دوسرے مہینے کی 15 تاریخ آئے گی، 1 سال مکمل ہو جائے گا، اس تاریخ کو آپ کے اوپر ان زیورات کی زکوٰۃ نکالنا بھی واجب ہے۔
جب تک یہ زیورات آپ ان اولاد کو سونپ نہیں دیتے ہو تب تک آپ کو ماں باپ کو ان زیورات کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے رہتے ہیں، انہوں نے اپنا مکان خریدنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے، اور وہ پیسے اتنے بن گئے کہ وہ نصاب کے مالک بن گئے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ملکیت ان کے پاس ہو چکی ہے ان پیسوں کی۔ تو جب جس تاریخ کے وہ صاحب نصاب بنے ہیں، اگلے سال کی جب وہ تاریخ آئے گی تو ان کو اس پیسوں میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج کے لیے پیسے رکھ رکھے ہیں، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، تو جب تک آپ حج نہیں کرو گے یہ پیسے آپ کے پاس پڑے رہیں گے۔ جب بھی سال پورا ہوگا ان پیسوں پر تو ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب مسلمان ہے اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے ضرورت سے زائد، اس کے اوپر اس کے پر زکوٰۃ لگے گی اور اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں 1 مرتبہ۔ اب زکوٰۃ کب نکالی جائے؟ اس کے لیے رمضان کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کا جب سال پورا ہوتا ہو اس وقت آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ رمضان پہ لوگ اس لیے نکالتے ہیں کہ رمضان کے اندر ثواب زیادہ ہے، ثواب اللہ تعالیٰ 70 درجے بڑھا دیتا ہے، ہر نیکی کا ثواب۔ اس لیے زکوٰۃ کا بھی اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نکالو گے تو 70 روپے نکالنے کا ثواب ملے گا، 1000 نکالو گے 70,000 نکالنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ کسی نے نہ نکالی، بڑی حدیث میں وعید آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زکوٰۃ کے مال کو تپا کر کے ان کو داغیں گے بھی، اور اس زکوٰۃ کے مال کو بڑا اژدہا بنا کر کے اس پر مسلط کر دیں گے۔ اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور پھر کہے گا انا مالو کا انا خنزو کا۔ قرآن و حدیث میں ایسی سخت وعیدیں آئی ہے، اس لیے ہم پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ ہم نے اگر مکان بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہے اور وہ نصاب کے بقدر پیسہ ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر حج کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اولاد کو دینے کے لیے زیور بنا کے رکھے ہیں، ان زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ ہمارے پاس تجارت کے بہت سارے مال ہیں تو ہم تجارت کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ بہت سے لوگوں کے طبیلے ہیں، طبیلوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو طبیلوں کے اندر جو آپ کی بھینسیں ہیں، بھینسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ بھینسوں کا دودھ بیچ کر کے جو آپ کی کمائی ہے، آپ کی جو آمدنی ہے، اس سے آپ پیسہ کتنا کماتے ہو، اس کمائی میں سے جو آپ کے پاس بچت ہے اور سال پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس کتنی بچت ہے، اس بچت پیسوں کے اوپر آپ کی زکوٰۃ لگے گی۔ خود اس طبیلے کی جو زمین ہے یا اس کا جو آپ کے اوپر سیٹ اپ لگایا ہوا ہے یا اس میں جو بھینسیں کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی فیکٹری کا مالک ہے، کسی کی فیکٹری ہے، تو فیکٹری کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے اس مال کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ خود تجارت کا مال ہے، یہ مال بکتا ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو اس مال کو دیکھا جائے گا۔ فیکٹری کی زمین، فیکٹری میں لگی ہوئی مشین ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی کمائی کے آلے ہیں، کمائی کے ذریعے ہیں۔ تو فیکٹری کی زمین، فیکٹری کی بلڈنگ، فیکٹری کی عمارت، فیکٹری کے اندر جو مشینیں لگی ہوئی ہے، یہ مشینیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو فیکٹری میں بن کر کے تیار شدہ تجارت کرنے کے لیے مال رکھا ہوا ہے، یہ مال بکنے کے لیے ہے، تجارت کا مال ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس مال کی آپ قیمت لگاؤ، کتنے کا، 2.5 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، جتنے کا مال ہے اس مال میں سے 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 25 روپے کے حساب سے آپ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں،
جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے آپ اپنے قریبی علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھ کر کے مکمل حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر زکوٰۃ کا ایک پیسہ ایک روپیہ بھی ہمارے پاس رہ گیا ہمارے پورے مال کو خراب کر دے گا، پورے مال کو گندہ کر دے گا۔ اس لیے ہم زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے پوری حساب کر کے اس کو نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔